السلام علیکم معزز خواتین حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے دن کی سب سے بڑی خبر کہ میاں محمد نواز شریف، جن کو سن 2017 میں نااہل قرار دیا گیا تھا، ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے، اور نااہلی کی مدت اب تا حیات نہیں بلکہ 5 سال کی ہے۔ یہی جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب پہ بھی لاگو ہوگا۔ نواز شریف صاحب بھی اب اس سے مستفید ہوں گے، اور یعنی کہ اب الیکشنز میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی جو کہ 21 اکتوبر سن 2023 کو ہوئی تھی، تب سے لے کے اب تک یہی کہا جا رہا ہے کہ جی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہی ہوں گے، اور ان کے راستے کی جو رکاوٹیں تھیں وہ ایک ایک کر کے ہم نے دیکھا کہ وہ عبور کرتے گئے، یا یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ رکاوٹیں ان کے راستے سے ہٹا دی گئی۔ جو ان کے کیسز تھے اس میں وہ بری ہو گئے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک بڑی تلوار تھی، ایک بڑی رکاوٹ تھی جو آج عبور ہو گئی یا ان کے راستے سے ہٹا دی گئی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا اس پر رد عمل آیا ہے، اور رد عمل میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ جن پراپرٹیز کو لے کر یہ کیسز بنے، جن پراپرٹیز کو لے کر سزائیں سنائی گئیں، کیا اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ پراپرٹیز کس کی ہیں؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہ چور تھے، یہ لفظ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اور ان کو آپ نے اس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی ہے، اور یہ ہے وہ صحیح معنوں میں لیول پلینگ فیلڈ جس کے بارے میں میاں محمد نواز شریف جب برطانیہ میں ہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں مقیم تھے تب بھی میاں محمد نواز شریف یہی کہتے رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے دائر کردہ درخواست ہے سپریم کورٹ پر، اس پہ سماعت ہوئی، اور آج لطیف کھوسہ صاحب موجود تھے 3 رکنی بینچ کے سامنے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، لیکن ایک بات جو دیکھنے کو ملی اور وہ یوں تھی کہ جب بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اینڈ ویری رائٹلی سو یہ کہا جاتا تھا کہ جو بات آپ زبانی کلامی کر رہے ہیں کیا اس کی کوئی ڈاکیومنٹ موجود ہے، یعنی کہ اگر آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کوئی شکایت ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے اور ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو کیا آپ نے ان رائٹنگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ سب کہا؟ تو وہاں پر ہمیں ویک فوٹنگ پر نظر آئے لطیف کھوسہ صاحب، اور جتنی بھی مرتبہ ڈاکومنٹیشن کی بات ہوئی کہ کیا آپ نے کوئی جواب جمع کروایا ہے، اس پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس پر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جن کا زیادہ فوکس ٹکٹس کی تقسیم پر ہے، وہ کیسز پر اس طریقے سے توجہ نہیں دے رہے ہیں، اور ان کی عدم توجہ کے ہی نتیجے میں بانی پی ٹی آئی چونکہ جیل میں ہیں تو وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی اس طرح سے اپ ٹو دا مارک نہیں ہے۔ ٹکٹس کی تقسیم کے لے کے معاملے کو بھی پی ٹی آئی کے ایک اور شبہ سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں اپنے نامینیشن پیپر جمع کروائے ہیں، اگر ان کو ٹکٹس نہ ملیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹی کی مخالفت شروع کر دیں یا پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں، اور یہ وہ تمام شکوک و شبہات ہیں جو کہ آج کی تاریخ میں سامنے آئے۔ آج کے پروگرام میں گفتگو کا آغاز کریں گے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں گے، اور آج ہم گفتگو کا آغاز ایک ایسی شخصیت سے کرنے جا رہے ہیں جن کو سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، کراچی شہر کا ایک بہت بڑا نام، بلکہ جب بھی شہر قائد کی بات ہوتی ہے، جب بھی ایسی پالیٹکس کی بات ہوتی رہی ہے کہ جس میں لوگوں میں جا کر لوگوں کی بات ہوتی رہی ہے اور ان کے مسائل حل ہوتے رہے ہیں، اور ایک ایسا نظام تھا، ایک ایسا طریقہ کار تھا کہ جس میں جو بھی کوئی ممبر تھا صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، وہ اس طرح سے نہیں کرتا تھا کہ جس طرح سے باقی ملک میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو تب تو موجود ہوتے ہیں عوام میں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر 5 سال کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں۔ لیکن جبکہ میں یہ بات کر رہا ہوں اس وقت وہ متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ تھے، اور اس کے بعد پھر پارٹی بدلی، اور پارٹی بدلنے کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے، اور اس میں بیچ میں ایک اور بھی فیز آیا تھا، اس فیز پہ بھی ہم بات کریں گے جو مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا ہارون صاحب۔ رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو رضا ہارون صاحب، آپ کی سیاست اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست، اور جو ابھی کچھ روز پہلے آپ کی میں پریس کانفرنس بھی سنی، اس میں جو آپ کے بلاول صاحب کو لے کے زرداری صاحب کے ساتھ ان کے حوالے سے جو خیالات تھے اس پر بھی میں آؤں گا، لیکن جو آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جہاں پر نواز شریف صاحب جو تا حیات نااہل تھے اب وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوریت کے لیے ایک گڈ نیوز ہے کہ کورٹ جب ڈیسیجن دے، اور ہم نے ساری ہیئرنگ سنی
लर्निंग हुई, बहुत सी चीजें हम भी सियासी तौर पे कह दिया करते थे, लेकिन लाइव जो हेयरिंग हो रही है उसकी ब्रॉडकास्ट से बड़ा फायदा हो रहा है, और ये हमें पता चला कि इससे ज्यादा संगीन जराइम जो हैं उसके ऊपर 5 साल की मुद्दत आइन में लिख दी गई है, लेकिन एक ऐसी चीज के ऊपर जो कि वेग है, जिसके मुतालिक किसी कोर्ट ऑफ लॉ से कोई डिक्लेरेशन ना आया हो, उसको एक जज साहब या इलेक्शन कमीशन का कोई एपलेट ट्राइब्यूनल एक बंदा बैठ के तय कर सकता है कि ताहयात नाअहली होगी, जबकि उस ताहयात के लफ्ज का तस्करा 62(1)F के अंदर है भी नहीं। सो लर्निंग प्रोसेस था, और मैं समझता हूँ राइट जजमेंट है। उसके बेनिफिशियरी बेशक नवाज शरीफ साहब हो, जहांगीर खान तरीक साहब हो, आने वाले दिनों में इमरान खान साहब हो, लेकिन मैं समझता हूँ राइट जजमेंट है कि जब बाकी तमाम संगीन तरीन जराइम के लिए मुलविस लोगों के लिए जो जिनके लिए उस कोर्ट का जजमेंट भी हो, आपने 5 साल रखी है, तो फिर इसके लिए भी 5 साल मैं समझता हूँ मुनासिब है। लेकिन अभी भी उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने जजमेंट पढ़ा तो नहीं है, जो मैं सुन रहा था कि उन्होंने मामला पार्लियामेंट को भी रेफर किया है कि उसके ऊपर भी जो है कोई आईनी तरमीम के लिए, इन तमाम चीजों के लिए आईनी तरमीम के हवाले से बहुत सी चीजें अभी भी 62, 63 में ऐसी हैं जो कि मतरूक हैं, जिनका कि इस दौर से कोई ताल्लुक नहीं है, उन सब पे नजरसानी होना 62 और 63 दोनों में बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें रजा अरुण साहब, टाइमिंग जैसे कि आप समझते हैं कि सियासत में बड़ी मैटर करती है, तो जो टाइमिंग है उसको अगर सामने रखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि देखिए नवाज शरीफ साहब जिस तरह वापस आए तो वापस पहुंचते ही एयरपोर्ट पे उनके बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, फिर उसके बाद उनके 2 केसेस थे, उन दोनों केसेस में वो बरी हुए, फिर उनके जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं पंजाब में पीटीआई, उन पर जो उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी की गई हैं या जो बताते हैं कि जी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का खत्म हो जाना उस बैकग्राउंड में कि जहां पर पहले से ही कहा जा रहा है कि जी स्टेज सेट कर दी गई है और नवाज शरीफ साहब को ही चौथी मरतबा वजीर आजम बनाना है। अब देखें, ये तमाम चीजें जो है ना, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, इसमें सच भी हो सकता है और ये फैक्ट्स भी हो सकता है कि जो कुछ भी लोग, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम तो रहे हैं ना, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर भी हैं, और बहुत ऐसा वक्त उन्होंने यकीनन गुजारा है, उनको जेल भी हुई, उनकी गवर्नमेंट को खत्म भी किया गया, जिला वतनी भी गुजारी इन्होंने, उसके बाद वो पिछले दौर में वो बाहर चले गए थे, तो तमाम चीजें हैं कि एक लंबा तारीखी सफर है। लेकिन पाकिस्तान की चंद अगर आप बड़ी सियासी शख्सियात का जिक्र करेंगे जिन्हें ना सिर्फ सियासत का बावजूद जो भी उनकी शुरुआत है उसमें जाना, बाजी के अंदर बहुत ज्यादा झांकना भी अली सिर्फ एक डिबेट होता है, कोई फायदा तो होता नहीं है। बहरहाल उनका एक तजर्बा है सियासत में, उनका फील्ड में होना एक अच्छी अलामत है, खुशाइंद बात है। ठीक, लेकिन आपने भी जो ये जला वतनी की बात कही, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि हमारे मुल्क में किसी भी सजा याफ्ता के लिए माफी तलाफी के लिए जरूरी है कि वो एक दफा एग्जाइल में जाए? देखें, जो 76 साल तारीख है ना, वो कोई बहुत गुलाबी किस्म की है, हमारे यहाँ की कोई जमहूरी नहीं है, और ये भी एक हकीकत है कि उस तारीख के अंदर मकबूल सियासी लीडरों का के साथ जो सलूक रखा गया है, उनको कभी भी आप देखें, आप अगर आप तारीख का हवाला देखते चले तो जमहूरी तरीके से इन होना और जमहूरी तरीके से आउट होना ये नहीं हुआ है हमारे यहाँ। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि तीसरी या गालिबन चौथी पार्लियामान होगी जो वजूद में आएगी, जिसमें एक तसलसल रहा है 5-5 साल को। उन 5 सालों में क्या हुआ अभी इसको एक तरफ रख देते हैं, लेकिन बहरहाल एक अच्छी रवायत काम हो रही है कि एक पार्लियामान 5 साल पूरा करती है, कौमी असेंबली, सूबाई असम्बलियां, फिर एक 5 साल के लिए दूसरा होता है, तो गालिबन ये तीसरा या चौथा टर्म होगा। तो इसी तरीके से जमहूरियत डेवलप होगी, इसी तरीके से जमहूरी कुव्वतों को जो है मजबूत होगा, और तमाम इदारों को भी अब ये चाहिए कि 76 साल के जो एक्सपीरियंस है उनको सामने रखकर पर मुस्तकबिल के लिए वाहिद रास्ता वो आइन और जमहूरियत पर अमल करने पर है और पाकिस्तान के अवाम पर इत्मीनान रखने पर है। ठीक, रजा अरुण साहब, आपने अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। कराची शहर में रहते हुए तो यही सबके ध्यान में आता है कि जी कराची में रहकर सियासत करनी है तो वो तो एमक्यूएम के साथ ही होगी। आप एमक्यूएम पाकिस्तान से अलहदा हुए, आप पीएसपी में गए, पीएसपी के बाद अब आप पीपल्स पार्टी में आए, पीपल्स पार्टी में आकर आपने जरदारी साहब, बिलावल साहब के लिए जो आपने उनकी तारीफें जो की,
جبکہ آپ کے سامنے وہ سارا دور ہے، خاص طور پہ سن 2011 کا، کہ جب آپ کو یاد ہے کہ اس وقت کراچی شہر میں کیا ہو رہا تھا، اور جو ہو رہا تھا اس وقت پیپلز پارٹی کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی. اس کے باوجود یہ جانتے ہوئے بینگ اے کراچی ایٹ یور سیلف، آپ نے وہ سب بھلا دیا اور پیپلز پارٹی جوائن کر لی. ایسی کیا مجبوری تھی؟ میں نے بڑی وضاحت سے علی اپنی پریس کانفرنس ذکر کیا تھا کہ جو میری سیاسی تاریخ ہے، جو میرا ذاتی تجربہ رہا ہے، میں اس پہ قطعاً پشیمان نہیں ہوں. ایونٹس ہوتے ہیں، ایشوز ہوتے ہیں، اور ان ایونٹس اور ایشوز پہ اس ایونٹ کے مطابق سٹیٹمنٹس بھی دے جاتے ہیں اور ریاکشنز بھی دے جاتے ہیں. اور کبھی بھی سیاست کے اندر کسی کے لیے دروازے بند نہیں کیے جاتے. ایک نمبر ون تو یہ کہ ایم کے ایم پاکستان کا لفظ جو ہے نا ایم کے ایم کے لیے یہ استعمال ہونا شروع ہوا ہے 22 اگست کے بعد. اس سے پہلے تو صرف ایم کے ایم تھی نا، اس کے ساتھ پاکستان کا لفظ تھوڑی لگتا تھا. ایم کے ایم پی تو 22 اگست کے بعد ایک اضافہ ہوا ہے نا پی کا. تو یہ تو ایک نئی جماعت ہے، یہ وہ جماعت نہیں ہے جو 22 اگست سے پہلے جماعت تھی. پی ایس پی یقیناً ایک اچھی کوشش تھی، اور اس پی ایس پی کے اندر یہ ضرور ہوا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ پی ایس پی جو ہے قومی سیاسی جماعت بن کر ابھرے. لیکن باوجود الیکشن کے بعد اور خاص طور پہ بائی الیکشن کے بعد اور دسمبر کے اندر پھر یہ نظر آیا کہ نہیں، یہاں بھی جو ہے وہ مشاورت کا عمل اور سیاسی نظریہ، سیاسی ویژن کی کلیئرنس نظر نہیں آ رہی. ہمارے دوست ہیں سارے جو پی ایس پی چلاتے تھے یا آج جو ان کے پاکستان میں مرجر کے بعد بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے ہماری نیک خواہشات ہیں. لیکن یہ نظر آیا ہمیں ذاتی طور پہ کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور سیاسی ویژن جو ہے لیڈرشپ کے معاملے میں کلیئر نہیں ہے. تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم نے پی ایس پی چھوڑی. پیپلز پارٹی کو جو جوائن کرنا ہے وہ، لیکن اس میں پی ایس پی چھوڑ کر آپ ایم کے ایم پاکستان میں بھی تو رضا ہارون صاحب جا سکتے تھے نا. ایم کے ایم پاکستان میں مصطفیٰ کمال صاحب وہاں پہ چلے گئے، فاروق ستار صاحب کی جو ناراضگی تھی وہ. نہیں، میں نے تو آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتایا نا کہ میں تو ایم کے ایم پاکستان کو ایک نئی جماعت سمجھتا ہوں نا. واپس تو آدمی وہاں جاتا ہے جہاں سے وہ آیا اور وہ جماعت ایگزسٹ کرتی ہو. یہ تو وہ جماعت ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کیا نئی کوئی چیز ہے جس کے اندر کے تمام لوگ مرجر بھی ہو گیا ہے. وہ اس کے اندر 4 یا 5 گروپس ہیں جو ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. بہرحال سب ہمارے ساتھ 3 لوگ اس میں سینئر ہیں، سینئر جو ہم سے سینئر رہے ہیں، جن سے ہم نے کچھ بیٹھ کے کام کیا اور سیکھا ہے. وہ فاروق ستار صاحب ہیں، خالد مقبول صاحب ہیں اور انیس قائم خانی صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کم از کم اس ایم کے ایم کے وقت کے لیڈرشپ کے رول کے لوگ ہیں. باقی تو سارے جونیئر لوگ ہیں اور ان کے تو اپنے اپنے ویژنز ہیں. تو یہ تو ڈیفینیٹلی وہ جماعت نہیں ہے. رہ گئی سوال آپ کا جو بہت امپورٹنٹ سوال تھا کہ بھائی وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی ایم کے پرانی ایم کے ہم نے 88 میں الائنس کیا. پھر 2008 میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2007 کے 8 کے الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کے پاس صوبہ سندھ میں اتنے نمبرز تھے کہ وہ سمپل میجورٹی سے اپنی گورنمنٹ بنا سکتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے ایم کے ایم سے رجوع کیا، ایم کے ایم سے بات چیت کی، اور غالباً اپریل 2 اپریل کو یا اپریل 1 میرے خیال میں 2 اپریل کی بات ہے 2008 کی، کہ زرداری صاحب 9-0 آئے تھے. اور 9-0 پر فاروق ستار صاحب کے ساتھ انہوں نے سمبولکلی اپنی ٹوپی فاروق ستار صاحب کو پہنائی اور فاروق ستار نے اپنی ٹوپی سر سے اتار کو زرداری صاحب کو پہنائی. اور دونوں نے ایک دوسرے کو اس سمبولک کلچرل جیسچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ماضی میں ہو گیا، ہم دونوں سے غلطیاں ہو گئیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی ہو گئے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے یہ راستہ دیکھتے ہیں. اور زرداری صاحب نے وہاں کھڑے ہو پر پہنائی تو ٹوپی تھی نا. نہیں، وہ سمبولک جیسچر ہوتا ہے علی بھائی، وہ سندھ کا کلچر ہے. تو میں کلچر کے حوالے سے بڑا محتاط رہتا ہوں کہ ہم کلچر کو معاملے میں جو ہے نا اس کو کلچر کے اینگل سے ہی دیکھیں، اس کو عزت احترام کا دیکھیں. اور بڑا سمبولک جیسچر تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اب ان کمیونٹیز کو سامنے ساتھ لے کر چلنا ہے، ساتھ چلنا ہے، اور یہ محبت اتحاد ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں تک کو دینا ہے. ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر کے، ماضی کو بلا کر. 2008 سے لے کر 2013 تک آپ اس پارٹی کے ساتھ الائنس میں رہے. پھر 2014 میں آپ نے دوبارہ نئی پارلیمنٹ کے اندر اسمبلی میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ جوائن کی. ابھی پچھلے دنوں 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ نے کن پارٹیوں کا ساتھ دیا ہے؟ اسی پارٹی کا ساتھ دیا ہے نا جس کے لیے آج آپ. تو یہ ایم کیو ایم کو بھی سوچنا پڑے گا نا کہ یہ اس کا جو منافقانہ عمل ہے کہ جب تک آپ کو حکومت میں آنا ہوتا ہے وہ رستے نظر آ رہے ہوتے ہیں، آپ کو پیپلز پارٹی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ پوری حکومت یہیں پہ رضا ہارون صاحب کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ منافقت نہیں تھی یا منافقانہ عمل نہیں تھا
کہ حکومت میں آنے کے لیے اور اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت کو گرانے کے لیے ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے کہ جن کے ساتھ کبھی بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا؟ نہیں نہیں نا، میں تو آپ کو تصور بتا رہا ہوں نا، 4 دفعہ تو الائنس رہا ہے نا، تو کون سا تصور نہیں رہا تھا اس سے پہلے؟ انہی پارٹیوں نے بیٹھ کر بات کی، یہی پارٹیاں اسمبلیوں میں بیٹھتی ہیں، انہی پارٹیوں کے لیے جو ہے وہ آپ دیکھتے چلیں کہ جو جمہوری پروسیس ہوا پارلیمان کے اندر، وہ پارلیمان کی پارٹیاں ہی کریں گی نا. تو منافقانہ عمل میں ان کی طرف سے تو نہیں کہوں گا، ان کی طرف دیکھیں نا، کبھی انہوں نے پلٹ کے تو ایم کیو ایم کو ایسی بات نہیں کی، یہ تو ایم کیو ایم ہی ہے جو ایسی باتیں کرتی ہے، یا ایم کیو ایم کے ہمدرد ایسی بات کرتے ہیں. میں تو ان کو مخاطب کر رہا ہوں کہ جب آپ کو اتحاد کرنا ہوتا ہے تو آپ پیپلز پارٹی کے پاس چلے جاتے ہیں، جب آپ کو حکومت گرانے کے لیے کوئی آئینی پروسیس کا حصہ بننا ہوتا ہے تب آپ پیپلز پارٹی سے مذاکرات بھی کرتے ہیں، معاہدے بھی کرتے ہیں، آپ کا گورنر بھی لگتا ہے، آپ کا ایڈمنسٹریٹر بھی لگتا ہے، اور جب آپ کو کنوینئنٹلی الیکشن آنے والے ہوتے ہیں تو آپ کو اچانک سے جو ہے وہ تمام چیزیں یاد آ ٹھیک، جاتی ہیں. رضا ارون صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ لیاری گینگ وار، عزیر بلوچ کی سرپرستی، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ان پر ہاتھ نہیں تھا؟ آپ تو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ آپ کراچی کے رہنے والے ہیں، اور آپ کو تو کراچی کے بارے میں سب معلوم ہے کہ کہاں پر کون کیا کب کرتا ہے. آپ نے اگر اس دور میں دیکھا ہوگا کہ تاریخی طور پر بالکل ایک صحیح بات ہے کہ اس زمانے میں جو ہوم منسٹر تھے ذوالفقار مرزا صاحب، وہ انہوں نے اوپنلی کلیم کیا تھا اور پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے اس کو ڈسون کیا تھا، یہاں تک کیا تھا کہ ہیڈ منی بھی اس پہ اناؤنس کر دی گئی تھی. تو یہ، اور آج ذوالفقار مرزا صاحب، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ جی ڈی اے کا حصہ ہیں، اور وہ جی ڈی اے اور ایم کیو ایم الائنس کر رہے ہیں، الائنس میں جا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں نا، کہیں رکیں گے کہ اب نہیں رکیں گے، یا ماضی کے حوالے صرف سینٹیمنٹلی ایموشنلی اپنے ووٹرز کو بلیک میل کرنے کے لیے یوز کرتے رہیں گے؟ جس بندے پہ یہ الزام بھی تھا اور وہ کلیم بھی کرتا تھا کہ میں لیاری گینگ وار یا عزیر بلوچ کا سرپرست ہوں، اس کے ساتھ جب وہ جی ڈی اے میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی پارٹی آج کی ایم کیو ایم وہاں جا کر ان کے ساتھ الائنس بھی کر رہی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. واٹ آر یو ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ؟ یہ پارٹی اس کو کیا ریفرنس دینا چاہ رہی ہے؟ میں نے تو اس وقت جو سچویشن تھی اس اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہم نے مظاہرہ بھی کیا، ریلی بھی نکالی اور بھرپور ریئیکشن دیا. اچھا، اب اس میں رضا ارون صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ کچھ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا؟ دیکھیں علی بھائی، بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پروجیکٹس آپ کو دیکھنے ہوں گے. بہت سارے کام انہوں نے کیے ہیں، بہت سارے کام ہونے نہیں ہوئے ہیں. بہت سارے کاموں میں ان کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ کراچی کے اندر کراچی کے لوگوں نے، کراچی کے ووٹرز نے ان کو ویلکم نہیں کیا. ہاں، ان کی سستی ہے کہ انہیں 15 سال میں بہت سے ایسے پروجیکٹس یہاں کر لینے چاہیے تھے. آج ان کے کیا پروجیکٹس ہیں؟ ہاسپٹلز کی کریشن ہے، بسز چل رہی ہیں، دیگر وہ اپنے جو ہے ان کے میئر اب یہاں موجود ہیں، وہ اس بات کی جواب دیں گے. ان سے آپ ان بات کا سوالات کریں کہ ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کیا ہیں، کراچی میں کیا بہتری لانا چاہتے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اہلیان کراچی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کی کہ جب وسیم اختر صاحب میئر تھے تو اختیارات جو تھے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس تھے؟ ایک میئر جو تھا اس کے پاس وہ اختیارات ہی نہیں تھے کہ وہ کام کر سکے. تو کیا یہ اہلیان کراچی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کی کیا زیادتی نہیں تھی؟ جب یہ ساری چیزیں تھیں تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان انڈرسٹینڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ نہیں، جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب مصطفیٰ کمال صاحب بھی پریس کانفرنسز کرتے رہے، میئر کراچی وسیم صاحب بھی کرتے رہے پریس کانفرنسز، اور یہ بار بار وہ اس بات پر جو ہے وہ اپنا دکھڑا سناتے رہے کہ اختیارات ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی اکٹھے نہیں تھے. میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب اس وقت اکٹھے نہیں تھے اور وسیم اختر صاحب کو یہ رونا تھا، تو پھر 2022 میں معاہدہ اور انگیجمنٹ کس کے ساتھ کی؟ انہوں نے گورنر لگوائے تو کس کے ساتھ مل کے لگوایا؟ یہ ایم کیو ایم بھی اپنی ذرا حرکتوں پہ ذرا غور کرے نا کہ ان کا ماضی کا رول کیا رہا ہے. جب یہ شکایت رہی، اور میں اس بات کو مانتا ہوں، میں آپ کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ امپاور کرنا چاہیے مقامی حکومتوں کو. میں اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ آرٹیکل 140A کی صحیح ٹرانسلیشن ہونی چاہیے، آئین میں تحفظ دینا چاہیے، آئین میں ایک نئے چیپٹر کا اضافہ کرنا چاہیے اور ایک آئینی امینڈمنٹ آنی چاہیے. جب تک وہ آئینی امینڈمنٹ نہیں آئے گی، آئین یہ اختیار صوبائی حکومتوں کو دیتا ہے
کہ وہ ایسا قانون بنائے جس سے مقامی حکومتیں چلیں. تو آئینی اور قانونی طور پر تو ان کا اسٹیپ بالکل ٹھیک تھا, لیکن سیاسی اور جمہوری طور پہ انہوں نے اختیارات نیچے ٹرانسفر نہیں کیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوتاہی تھی, ان سے یہ ان کو یہ پورا کرنا چاہیے تھا. ہماری جو ملاقات ہوئی ہے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, اس میں یہ ٹاپ ایجنڈا رہا ہمارا. ہم نے ان کو یہ ساری باتیں بتائیں. ان کا کراچی میں انٹرسٹ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ کراچی ترقی کرے. اسی حوالے سے جب انہوں نے ہم سے بات کی تو ہم نے جو ان کو پوائنٹس بتائے, اس میں نمبر 1 یہ تھا کہ دیکھیے, مقامی حکومتوں کو امپاور کیے بغیر, اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کیے بغیر, خاص طور پہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز کو نیچے دیے بغیر ڈسٹرکٹ کے اندر نہ کراچی ترقی کر سکتا ہے, نہ سندھ کا کوئی اور شہر ترقی کر سکتا ہے, نہ ملک کا کوئی شہر ترقی کر سکتا ہے. تو آپ کو ان لائنز پہ سوچنا ہوگا, یہ آپ کو اپنے اختیارات نیچے دینے ہوں گے. یہ بات بھی درست ہے. اور انہوں نے اس رضا ہارون صاحب, ابھی ریسنٹلی جو یہ جوائننگز ہوئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں, اس میں ایک سرفراز بھٹی صاحب کی بلوچستان سے بہت بڑی جوائننگ ہے. بہت بڑی خبر تھی یہ کہ سرفراز بھٹی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی. پھر ہم نے دیکھا ایک تصویر آئی فیصل واڈا صاحب کی. فیصل واڈا صاحب نے باضابطہ پارٹی تو نہیں جوائن کی, لیکن یہی نظر آ رہا ہے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ اب تک بات کچھ طے بھی ہو چکی ہے. اور پھر آپ نے جوائننگ کی. تو یہ جو جوائننگز چل رہی ہیں, ان کا آپس میں کنیکشن ہے؟ نہیں, کوئی کنیکشن نہیں. مطلب کہیں سے کسی کے کہنے پر یہ کنیکشن اگر اب یہ کہیں کہ فیصل واڈا صاحب سے ہماری دوستی ہے, بالکل ہے. کیا ہماری دوستی سرفراز بھٹی صاحب سے؟ جی بالکل ہے. لیکن کیا ہم نے آپس میں کوئی مشاورت کی؟ اگر آپ کا اشارہ یہ ہے تو پہلے تو آپ یہ کھل کر بات کریں, اپنے سوال کو ذرا اوپن کریں. سوال میں ذرا اوپن کرتا ہوں کہ کیا کسی کے بھیجنے پر یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ تمام یہ جوائننگز ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ آپ کا خیال بالکل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. یہ آپ کا خیال بھی بالکل غلط ہے, اور آپ کی سوچ بھی رانگ ہے. آپ کی انفارمیشن تو بالکل ہی فارغ ہے اس معاملے میں. تو ایسا نہیں ہے, یہ سب سیاسی اس میں دیکھیں, وہ یہ جتنے آپ نے جملے استعمال کر دیے نا رضا ہارون صاحب, اس سے تو مجھے اور زیادہ اب لگنا شروع ہو گیا کہ شاید ہو سکتا ہے بات میں کچھ سچائی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ کیا کہ ایسا ہوا ہے, میرے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے. میں نے تو صرف یہ دیکھا ہے کہ کنیکشن کرنے کی اس کے. میں تو صرف اور صرف اپنی بات کر سکتا ہوں نا. میں تو علی بھائی آپ کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتا, نہ آپ میری دے سکتے. میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں. تو میری حد تک ایسی کوئی چیز نہیں. میرا انٹرسٹ ان کے ساتھ صرف ایک رضا ہارون صاحب, آپ تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دیں. کس کیپیسٹی میں آپ؟ جی میں اس کیپیسٹی میں ہوں کہ مجھے زرداری صاحب نے دعوت دی, ہماری ملاقات ہوئی. ہماری پہلی ملاقات جو ہوئی اس میں یہ سارے گریوینسز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا اپنے پروگرام میں کراچی کے حوالے سے, ہم نے ان سے بالکل بیٹھ کر, میں نے 1 to 1 ان سے گفتگو کر کے ان کے سامنے رکھے کہ یہ ماضی ہے, یہ شکایات ہیں عوام کی, یہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے شکایتیں ہیں, یہ آپ کی حکومت کے حوالے سے ایشوز ہیں. میں بہتر جانتا ہوں شہر کو, میں بہتر شہر کی پریشانیوں کو جانتا ہوں. یہ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھ رہا ہوں. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم ان تمام چیزوں کو بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں کراچی کے لوگ چاہیے, کراچی کے شکلیں چاہیے, کراچی کے رہنما چاہیے جو آ کر ہماری اس کام میں مدد کریں. اب ہم کراچی کو بنانا چاہتے ہیں. کراچی میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل وائڈ ہے. جو ہمارا ڈسکشن ہوا وہ چارٹر آف کراچی پر ہوا. علی بھائی, ہم نے بہت زیادہ ماضی میں نہیں گئے, بہت زیادہ ماضی میں دیکھتے رہنا ہے نا, فلاں کیا ہو گیا تھا, فلاں وقت میں کیا ہو گیا, تو اٹکے رہے وہاں پر. نہیں, ہم وہاں اٹکے نہیں, ہم نے اس پہ سرسری گفتگو کی, پھر ہم آگے بڑھ گئے اور ہماری گفتگو ہوئی ہے چارٹر آف کراچی پہ. چارٹر آف کراچی میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کراچی کا سینسس ٹھیک ہونا چاہیے. اس بات پہ وہ اگری کرتے ہیں, بلکہ یہ ان کی اپنی ڈیمانڈ ہے. چارٹر آف کراچی میں یہ بات ہوئی کہ کراچی کے کراچی سمیت سندھ کے تمام شہروں میں مقامی حکومتوں کے نظام کو امپاور کرنا ہے, ڈیولیوشن کرنا ہے, اس کو آئینی تحفظ دینے کی طرف جانا ہے. اس پہ وہ اگریڈ ہیں. پھر ہماری بات ہوئی کہ کراچی کے جو میگا پروجیکٹس ہیں جو ڈیلیور نہیں ہو سکے ہیں, وہ چاہے ٹرانسپورٹ ہو, K4 کا ہو, پانی کا, S3 ہو, سیوریج کا, ورلڈ بینک کا کلک کا پروجیکٹ ہو, کراچی ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ ہو, کراچی سرکولر ریلوے ہو, BRT کے نظام ہو, اس میں تیزی بھی لانی ہے, اور سے کراچی کے شہریوں کو یہ سہولیات فراہم کرنی ہے. میونسپل سروسز کا نظام ہو, اس پہ بھی ان کی دو رائے نہیں ہے, اس پہ بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں. پھر ان کو جو چارٹر آف کراچی کے تحت جو آئیڈیا فلوٹ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ لیکن یہ سارے کام پیپلز پارٹی اکیلے نہیں کر سکتی.
یہ ساری کام ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی حکومت سندھ یا کراچی کا میئر اکیلے نہیں کر سکتا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، کراچی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو جمع کریں اور چارٹر آف کراچی کریں، جس میں جماعت اسلامی بھی ہو، جس میں MQM بھی ہو، جس میں ANP بھی ہو، جس میں دیگر نمائندہ جماعتیں ہوں. ان سب کو ملا کر ایک ایسا فورم بنایا جائے جو فورم ان پروجیکٹس کو لے کر آگے چلے، ان پروجیکٹس کی کمپلیشن کی طرف جائے. سیاسی اختلافات بھی رکھے، نظریاتی اختلافات بھی رکھے، اس پہ بیانات بھی دے، لیکن جہاں تک کراچی کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات ہے، میونسپل سروسز کی بات ہے، اس میں وہ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کے کاموں میں رخنا نہ ڈالیں اور سب مل کر آگے چلائیں. یہ کام پاکستان میں ٹھیک. رضا ہارون صاحب یہ بتائیے گا کہ اگلا مہینہ فروری کا پھر مارچ میں سینٹ کی نشستیں بھی خالی ہونے جا رہی ہیں، تو کیا اپنے آپ کو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں یا کراچی میں ہی رہتے ہوئے کوئی ذمہ داری آپ کو میرا رول صرف اتنا ہے، نہیں میرا رول صرف اتنا ہے علی بھائی کہ میں نے کراچی کے اندر رہ کر پیپلز پارٹی کی قیادت کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے، ان کو اسسٹ کرنا ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ چارٹر آف کراچی کی جو ٹرمینالوجی ہے نا، اس کو عملی شکل دینی ہے تاکہ کراچی کی سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو لے کر ترقیاتی کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالیں، وہاں سب ایک ہو جائیں تو انشاءاللہ کراچی کی جو مسائل ہیں نا، اس کی حل کی طرف تیزی سے ہم آگے جا سکیں گے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا رضا ہارون صاحب، اینڈ وش یو آل دی بیسٹ. اور یہ بڑا اچھا آپ کی طرف سے کوشش ہے، چارٹر آف کراچی، یقیناً اس کی کراچی کو ضرورت ہے. اور جو بات بھی آپ نے رضا ہارون صاحب کہی کہ تمام پولیٹیکل پارٹی، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ آنا ہوگا، صرف اپنا نہیں سوچنا ہوگا بلکہ کراچی کا سوچنا ہوگا، تب جا کر کراچی کے یہ جو ایشوز ہیں ان کا ہمیں کو مستقل حل ملے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم لیتے ہیں ایک بریک. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کریں گے عدالتی فیصلے کی جو آج منظر عام پر آیا، اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی، آج کے پروگرام میں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ اصغر صدیق صاحب. اصغر صدیق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، اور مبارک ہو آپ کو تاحیات نااہلی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ختم ہو گئی اور اب وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. خوشی کی بات تو ہے نا؟ بہت شکریہ. خوشی کی بات کہیں اس کو، میں تو کہوں گا کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر سوسائٹل ویلیوز کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ معاشرتی ایک آدمی سچا، ایماندار جی اصغر صدیق صاحب، آپ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ سے آپ کی آڈیو اور ویڈیو ہم تک پہنچے تاکہ آپ اپنی بات مکمل کر سکیں. آج کے دن میں جہاں پر نواز شریف صاحب کی نااہلی کا معاملہ ہے، وہیں پر سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو چیئرمین بانی PTI کو ریلیف ملا، اور وہ ریلیف ملنے کے بعد کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی اب وہ آزاد شہری ہیں، ان کو ضمانت مل گئی. جی اصغر صدیق صاحب، آپ بات کر رہے تھے ڈسکنیکٹیوٹی ہو گئی، بات اپنی مکمل کیجیے گا. اچھا دیکھیں، بنیادی طور پر یہ تو پورے ملک کے لیے ایک سیاہ دن کے طور پر آپ سمجھیں اس بات کو کہ اس ملک میں پہلے ہی یا کرپشن، اقرا پروری اور باقی معاملوں کا دورہ تھا. ایک اچھی امید یہ تھی کہ اس ملک میں جو حکمران تھا وہ سچا اور ایماندار رہ سکتا تھا، جھوٹا اور فریبی جو ہے حکمران آ نہیں سکتا تھا. پوری دنیا میں اس کا سوسائٹل ویلیوز کی بڑی اہمیت ہے. پاکستان میں آئین میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے آج دیکھیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں میں اب نا امیدی پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں کرپٹ ترین آدمی، غنڈا، بدماش، لچا، لفنگا، وہ جو مرضی کر لیں اس کا، وہ نہ صرف اقتدار میں آ سکتا ہے، اقتدار میں مزے لے سکتا ہے، ملک کو لوٹ مار کرنے کے بعد بھاگ بھی جائے، فرار بھی ہو جائے، پھر اس نظام کے اندر آ کر فٹ ہو جائے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. جہاں تک یہ فیصلہ ہے، لیکن اس میں اظہر صدیق صاحب جو بانی PTI ہیں
ان کے لیے بھی تو اس میں اچھی خبر ہے نا، ورنہ وہ بھی تاحیات نااہل ہو سکتے تھے، تو اب نااہلی کی مدت 5 سال ہو گئی. نہیں دیکھیں، میں پھر عرض کرتا چلوں، نیب کے قانون میں آج بھی 10 سال ہے. جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں نا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ اپنے طور پر 5 سال کا جو کہہ دیا ہے، اور سیکشن 232 کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے. اس قانون کو میں آپ کے پروگرام میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں سیکشن 232 کو میں چیلنج کر رہا ہوں، اور بہت جلد ایک آدھ دن کے اندر میں باقاعدہ اس کو چیلنج کر کے کورٹ کے سامنے لاؤں گا. اس کا عمران خان صاحب کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اگر فرض کریں ایسا ہے بھی تو عمران خان صاحب ایسے کسی قانون کو مانتے نہیں ہے کہ جس سے ہوا ملے اپنا ایسے لوگوں کو کہ جو بددیانت ہوں، جو جھوٹے ہوں، جو خائن ہوں. تو اس لیے ان چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے یا ایسے کوئی پروویژن موجود ہے کہ جو آپ کے لیے راستہ دے سکے. اس قانون کے اندر 4 بڑے بنیادی سکم ہیں. سب سے پہلا سکم جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ یہ ایک بندہ جب تک معافی نہیں مانگتا اور توبہ طائب نہیں کرتا ہے، اور یہی جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا ہے اس کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے. دوسری بات بڑی واضح طور پر ہے کہ سادہ اکثریت سے یہ جو قانون سازی کی گئی تھی، اس کا فائدہ جب تک آئین میں ترمیم نہ ہو تب تک دیا نہیں جا سکتا. نواز شریف صاحب کے اس قانون کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے جب کہا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے کہ وہ قبول کر لیے جائیں، وہ نہ قبول کیے جائیں اور ان کو پارلیمان میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے، ان کو بیٹھانے نہیں دیا گیا. اور اس قانون کے اندر ہی جو جب پارلیمان نے پاس کیا اس میں سادہ بھی اکثریت موجود نہیں تھی. تو یہ والا جو قانون ہے 232، اس کو جہاں چیلنج کیا جا رہا ہے، اس فیصلے کی بھی اپیل بھی فائل کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں. انشاءاللہ اس فیصلے کی بھی اپیل بھی فائل کی جائے گی کہ یہ فیصلہ جو ہے، اور اس میں دیکھیں بڑی بات ہے اس میں فل کورٹ کیوں نہیں بنایا گیا. پھر وہی ہم خیال بینچز بنایا گیا. پھر جو معاشری باہر بیٹھا لندن میں کہتا تھا کہ جناب جسٹس قاضی بھائی صاحب کا دور آئے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ جو باتیں کہی تھی وہ باتیں تو اب سچ ثابت ہو رہی ہے نا. یہ سوچنے والی بات ہے، یہ لمحہ فکری ہے. ٹھیک. دوسری طرف اظہر صدیق صاحب، آپ کی کہی ہوئی بات کا بڑا چرچا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ 15 جنوری کو بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے. اس کے پیچھے آپ کی خواہش ہے یا معلومات ہیں یا قانونی نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ آواز کٹ گئی تھی، کیا کہہ رہے ہیں آپ علی ممتاز صاحب؟ جی، آپ نے کہا ہے کہ 15 تاریخ تک، 15 جنوری تک بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے. یہ آپ کی خواہش ہے، معلومات ہیں آپ کے پاس خبر ہے، یا قانونی نقطہ نظر سے آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، قانونی نقطہ نظر بھی ہے، میں خبر بھی کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر اب ہے کچھ نہیں رہ گیا نا. اگر دیکھا جائے مثال کے طور پر سب سے پہلی بات ہے کہ توشہ خانہ کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی، اور وہ سسپینشن والا معاملہ، نااہلی والا معاملہ لگا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور وہ پرسوں لگ جائے گا. ٹھیک ہے جی. سائفر میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے، تو اس لیے وہ والا معاملہ بھی اتنا کوئی سیریس نہیں ایسا ہے. سائفر میں بھی باقی رہ گیا ہے 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ، یا آپ کہہ دیں توشہ خانہ جو نیب غیر قانونی طور پر نیب نے بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کے خلاف کیسز کوئی نہیں ہے، ضمانتیں بحث ہوگی ہوئی ہیں، تو ان کی ضمانت ایکسپیکٹڈ ہے، ضمانت ہو جائے گی انشاءاللہ یہ 1-2-4 دنوں کے اندر. دوسرا، اگر آپ کیلکولیشن کریں کہ کاغذات نامزدگی کی اپیلیں جو ہے نا وہ 10 جنوری تک ساری بیٹھ کر طے ہونی ہے. اس کے علاوہ 13 جنوری تک الیکشن سمبل دینا ہے، اور امیدواران جو ہیں وہ الیکشن پروسیس میں کھل کر آ سکیں گے. بلے کیر جو کیس ہے وہ کل پشاور ہائی کورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور بلہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل رہا ہے. تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو کیومولیٹو ایفیکٹ دیکھیں تو ایک بڑی واضح طور پر بات ہے کہ عمران خان صاحب اب الیکشن لڑنے کے لیے ان کو جیل کے اندر رکھنا مشکل ہو جائے گا. لیول پلئنگ فیلڈ اور باقی چیزیں بہت واضح طور پر سامنے آ گئی ہیں. اب کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے کہ آپ رکھ سکیں گے 9 مئی میں. آپ کے ساتھ نگران وزیر اعظم بھی کہہ بیٹھے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے. علاوہ ازیں ابھی تک کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے کہ جو ثابت کر سکے کہ عمران خان صاحب براہ راست اس میں انوالو ہے.
یا پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت ابھی تک کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے, کوئی الٹیمیٹ اینڈ بھی ایسا نہیں ہو سکا جہاں یہ چیز ثابت ہو سکے. جی ٹھیک, لیکن اگر رہائی اتنی آسان ہوتی اظہر صدیق صاحب تو شاہ محمود قریشی صاحب رہا ہو چکے ہوتے. ان کے تو کاغذات نامزدگی بھی مسترد ہو گئے ہیں. دوسری طرف صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی صاحب اور ان کی اہلیہ کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں. مطلب ان کی جو اپیل ہے, مسترد تو پہلے ہی ہو گئے تھے, اپیل بھی ان کی مسترد ہو گئی ہے. دیکھیے میں ایک بتاتا چلوں, جہاں تک کاغذات نامزدگی والا معاملہ ہے نا, تو وہ تو عمران خان صاحب کے بھی دونوں کاغذات نامزدگی مسترد ہے, میاں والی والا بھی اور لاہور والا بھی. میاں والی والے پہ بھی فیصلے میاں والی والے فیصلے میں بھی جو ہے نا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے, اور لاہور والے میں روزانہ ڈیٹ پڑ جاتی ہے اور اس پہ سماعت نہیں ہو پاتی. کل 9 تاریخ ہو جائے گی, کل انشاءاللہ یہاں بھی بحث ہو جائے گی. بات جو ہے نا, جہاں تک بطور سیاسی لیڈر کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کی ساری ضمانتیں ہو چکی ہوئی ہیں. ان کا 9 مئی میں کئی کیسوں میں پہلے میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے, تو وہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بھی ضمانتیں ان کے بھی, میں ان کو بھی 9 مئی سے پہلے 15 جنوری سے پہلے ان کی بھی میں ضمانت دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی باہر ہوں گے. چودھری پرویز الہی بھی میں انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ چودھری پرویز الہی کی بھی جتنے ضمانتیں والے کیس رہ گئے ہیں وہ بھی 15 جنوری سے پہلے ہوں گے, تاکہ لیول پلینگ فیلڈ میں مل سکے اور الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہو سکے. ٹھیک, آخری سوال آپ سے لطیف کھوسہ صاحب. آج کے دن پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں, فالوورز ہیں, ان کو بڑا شکوہ رہا ہے وکلا سے جو پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, خاص طور پہ سپریم کورٹ میں, کہ تیاری سے نہیں جاتے ہیں. اور وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈاکومنٹیشن مانگی کہ جی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں, کیا آپ نے ان رائٹنگ اس کے بارے میں انفارم کیا تھا, اور اگر کیا تھا تو دکھا دیں. تو تیاری نہیں تھی. اچھا علی ممتاز صاحب, مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا محکموں تک رسائی نہیں ہے. جو درخواستیں دی ہیں, جو سارا ڈیٹا دیا ہے, دیکھیں وہ سارا ڈیٹا ہے ریکارڈ پہ. یعنی اگر لاہور ہائی کورٹ میں اگر اپیلیں دیکھ لیں, جو یہ انفارمیشن, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان الیکشن کمیشن کو کیسے پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتنے کاغذ منظور ہوئے, اتنے ریجیکٹ ہوئے. بھئی ہم نے تو کینڈیڈیٹ تو دیا ہی کوئی نہیں ابھی تک, ان کے پاس کہاں سے یہ ڈیٹا آ گیا کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے یہ. اور دوسری بات جو ہے نا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے. ہماری سپریم کورٹ کو چاہیے تھا تمام 5 ہائی کورٹ سے ڈیٹا منگوا لیتی کہ کتنی اپیلیں ہوئی ہیں, ان اپیلوں کی ایک سمری کال کروا لیتی, کیونکہ اسٹاف آلریڈی ہمارا موجود ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں نا اکٹھا کر سکتی نا مختلف جگہوں سے ڈیٹا سارا. باقی کاغذات نامزدگی جمع نہ کرانا, جو جھوٹے کیسز ہونا, کاغذات نام, میرے اپنے پرپوزر سے جو جس طرح پہنچ نہیں سکا تھا, بڑی مشکل سے وہاں پہنچا تھا, یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ کے اوپر ہے. لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے, یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. تو ہر چیز جو ہے نا ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اور وہ چونکہ وجہ یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ اس وقت جو ہے وہ ججز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی باتوں پہ اگر نہیں یقین کرنا چاہتے, جانے گل نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے نا جی. ایک آپ پورے دنیا دیکھ رہی ہے, ایک چیز وٹنس کے طور پر موجود ہے. یا جوڈیشل یعنی ایسا معاملہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ ڈاؤٹ ہے, جوڈیشل کمیشن بنا دیتے, چیزیں سامنے آ جانی تھی. آپ نے جو ابھی بات کی کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی, اس کے پاس تو اس طرح سے رسائی نہیں ہے کہ اداروں سے وہ اس طرح کی ڈاکومنٹس نکلوا سکے. لیکن جب بھی آپ کبھی کہیں کسی ادارے کو کوئی رائٹنگ دیتے ہیں, کوئی درخواست دیتے ہیں یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے, تو اس کی ریسیونگ تو لی جاتی ہے نا. تو کیا ریسیونگ بھی نہیں ہے آپ میں سے کسی کے پاس, مطلب جو آج وکلا پیش ہوئے؟ میں بتا دیتا ہوں, اس کا ڈیٹا باقاعدہ دستیاب ہے. اور ڈیٹا کہاں دستیاب ہے؟ ہر جو الیکشن اپیل فائل کی ہے, ریٹے فائل کی ہے, سردار لطیف کھوسہ صاحب کے صاحبزادے کی, جس طرح ان کو تنگ کیا گیا, دہشت گردی کے پرچے ہوئے, ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا, وہ سارا کچھ ہم نے ریکارڈ میں لگایا تھا نا. اور وہ ہائی کورٹ کی آئینی درخواست کے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے. لیکن آج جب یعنی یہ نہیں ہے کہ ڈیٹا نہیں ہے صاحب نے مانگی تو اس پر ڈاکومنٹس نہیں تھے پاس, وہ ڈیٹا پرووائڈ نہیں کیا گیا. جب آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب پوچھ رہے تھے تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا. نہیں دیکھیے میری ایک بات سنیں گا, جہاں تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں نا, یعنی یہ تو عدالت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ہمیں عدالت کو اپنے تئی باقاعدہ نوٹسز جاری کر کے یہ ڈیٹا انفارمیشن منگوانی چاہیے تھی, ہماری مدد کرنی چاہیے تھی.
بجائے یہ کہ سارا ہمارے اوپر ڈال دے کہ ہم ایک ایک چیز لے کر آئے. میں نہیں مناسب سمجھتا اس بات کو. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ رات کس پہر تک بیٹھ کے نواز تاحیات نالی والا کیس ہماری عدالتیں سنتی نہیں ہے. اگر یہ بھی سن لیتی تو کوئی حرج تو نہیں تھا نا, اس کے مطابق ہو جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا ہی. ٹھیک ہو گیا. اظہر صدیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے عمر ڈار کی, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے, اور آج 10 روز ہو گئے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں. ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکی ہے فیملی اب تک. معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے, لیکن اس پر بھی کوئی فیملی کے لیے تسلی بخش وہاں سے جواب اب تک نہیں ملا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد بات کریں گے اسی موضوع پر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ اب موجود ہیں, جیسے کہ میں نے وقفے پہ جاتے ہوئے کہا تھا کہ لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے عمر ڈار صاحب کی, جن کو 10 روز ہو چکے ہیں. ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, کس کی تحویل میں ہیں, اور فیملی کی طرف سے کوششیں جاری ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا ہے جسٹس باقر نشوی صاحب کی عدالت میں, اور عمر ڈار صاحب کی والدہ اور ان کی بیٹی لائبہ ڈار کی طرف سے کوشش کی بھی گئی ہے, بلکہ بیانات بھی منظر عام پر آئے ہیں. انہوں نے اپنا موقف بھی دیا ہے اور بتایا بھی ہے کہ اس میں کون ذمہ دار ہے, کلپریٹ کون ہے, لیکن اب تک سنوائی نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں اب عمر ڈار صاحب کی بیٹی, ان کی صاحبزادی لائبہ ڈار صاحبہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ اب تک جو کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں حکم نامہ بھی جاری ہوا, لیکن اس پر بھی کوئی ہل جل نہیں ہوئی ہے. تو کیا آپ سے رابطہ کر کے پنجاب پولیس سے کسی نے کچھ آپ کو اطلاع دی ہے؟ آپ اس جگہ پر, اس مقام پر بھی گئیں کہ جہاں پر وہ لاسٹ آخری مرتبہ موجود تھے, کھانا کھانے کے لیے گئے تھے, اور وہاں سے پھر ان کو وہاں سے وہ غائب ہوئے, ان کو اٹھایا گیا؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے اپنے شو پہ بلایا. جی نہیں, پنجاب پولیس نے ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کدھر ہیں, نہ ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے, نہ انہوں نے ہمیں کسی قسم کا کوئی اسسٹ کی ہے, کوآپریٹ نہیں کیا انہوں نے بالکل بھی. بلکہ جو فوٹیجز مل رہی تھی وہ بھی انہوں نے ہم سے چھین لی. تو ابھی تک تو پنجاب پولیس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کوآپریشن نہیں کی گئی میری یا میری فیملی کے ساتھ. تو آپ کو جو فوٹیجز ملنی تھی یہ کہاں؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں جی آواز. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس جو فوٹیج تھی وہ آپ سے چھین لی گئی. کس نے چھینی, کیسے چھینی؟ یہ پنجاب پولیس نے چھینی؟ ایک ڈی وی آر ہے جس سے میرے چاچو عمران ڈار, جب وہ پولیس اسٹیشن میں ادھر سے ہمیں فوٹیج مل رہی تھی ایک ڈی وی آر سے, اور انہوں نے جب اس کی ریکارڈنگ کرنے کی کوشش کی اپنے فون میں تو پنجاب پولیس نے ان سے ان کا فون سنیچ کر لیا اور وہ ڈیلیٹ کر دی ان کے فون سے. تو اس فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا تھا؟ آپ کے چاچو نے, عثمان ڈار نے آپ کو کیا بتایا اس فوٹیج میں کیا تھا؟ میرے چاچو عمران ڈار جو کہ اس کمیٹی کا پارٹ ہیں جس میں ڈی وی آرز کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ چیک ہوئی ہیں, اس کے اندر وہ گاڑیاں تھیں پولیس مین کی جو میرے بابا کو لینے کے لیے آئی تھیں, جو اس ڈی وی آر سے ہمیں مل رہا تھا جس کا پروف. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کے چاچو نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں واضح نظر آ رہا ہے کہ پولیس ہی آئی ہے اور آ کر آپ کے بابا کو لے کر گئے. ہاں جی. اور آپ کو جو ریسٹورنٹ والے ہیں ان کی طرف سے کیا بتایا گیا؟ کیونکہ آپ وہاں پر بھی گئی, آپ نے وہاں پر بھی جا کے ویڈیو ریکارڈ کی, آپ نے اس ویڈیو میں بتایا کہ دیکھیے یہاں پہ کیمراز موجود ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو فوٹیج نہیں دی گئی. تو ریسٹورنٹ والوں سے جو آپ کی بات ہوئی اس میں انہوں نے آپ کو کیا بتایا؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہم نے وہاں پہ جو ایک ویڈیو پرووائڈ بھی ہم آلریڈی کر چکے ہیں کورٹ میں, وہ اس ویڈیو کے اندر نا جو کیفے لانتو کے مینیجر ہیں وہ بالکل واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ڈار صاحب کو یہاں سے پولیس لے کے گئی ہے. تو پہلی چیز تو ان کے اپنے مینیجر نے یہ بات ہمیں کہہ دی نا, بتا دی, وہ ویڈیو پہ ریکارڈ ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ ان کے پاس
اس کی فوٹیج بھی موجود نہیں، نہ ان کے پاس نہ آس پاس کی جو وہاں پہ 9 جو لوکیشنز ہیں ان کے جو تمام کیمراز ہیں رات 10:30 سے لے کے 12 بجے کے درمیان 29 دسمبر کو جب میرے بابا اغوا ہوئے لاہور کیفے لانتو کے باہر سے، تو وہاں پہ جتنے بھی کیمراز موجود ہیں جو اس ایریا کو کور کر رہے ہیں ان سب کی 10:30 سے لے کے 12 بجے کی جو فوٹیج ہے وہ موجود نہیں ہے. تو وہ پنجاب پولیس ہے جس نے وہ ڈی وی آرز کے ساتھ کیا نام ہے اس کے اندر سے وہ ڈیلیٹ کی ہیں وہ فوٹیجز، کیونکہ جو ہمیں نہیں ویڈیو بنانے دے رہے تھے اس گاڑی سے تو ان کے پاس کس طرح چھوڑیں گے. ٹھیک، تو اب آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے عدالت میں جج صاحب سے؟ جب آپ نے یہ آپ کی وہاں پر درخواست پہنچی ہے تو ان کے کہنے پر بھی کیا عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، انہوں نے آرڈرز دیے، اس کے باوجود پنجاب پولیس تو بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے. وہ بالکل بھی جو جسٹس باقر نجفی ہیں وہ بہت اچھے سے اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں اور ہم بہت گریٹفل ہیں ان کے، ہوپ فل بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود جو پنجاب پولیس ہے وہ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کر رہی. تو ان کی طرف سے تو واقعی میں بہت ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے ابھی تک جو بھی ان کا بیہیویئر ہے. اور ہمارا جو مطالبہ ہے، سوری آئی مسڈ دیٹ پارٹ، کہ ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ آپ کا مطالبہ آپ میرے بابا کو پریزنٹ کریں کورٹ میں، ان کے اوپر جو بھی مقدمات ہیں جو کہ میرے نزدیک سب کے نزدیک جعلی ہیں، اس لیے میں وہ مینشن یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں لازمی، ان کو ان مقدمات کو لڑنے کا، ان کو فیس کرنے کا اور اپنا دفاع کرنے کا موقع دیں، ان کو پیش کریں عدالت میں. پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کو آئیں اور آ کے اغوا کر لیں، یا کسی کو بھی آ کے اس پاکستان میں آپ آئیں اور آ کے اغوا کر لیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا لائبہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عمر ڈار صاحب کی صاحبزادی لائبہ ڈار کی، اور ان کی طرف سے جو ان کا مطالبہ ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ سب تک پہنچی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.